بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 16 کا ترجمہ اور تشریح۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کے لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے، او متحیزاً الی فئۃ، یا اپنی فوج سے جا ملنا چاہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا، فقط باء بغضب من اللہ، تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 16 میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ یعنی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 16 میں کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو یہ ہدایت دی کہ دشمن سے مقابلے کی صورت میں کسی بھی حالت میں میدان جنگ کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ دین اسلام اور مجاہدین کی شان کے خلاف ہے۔ مجاہدین کو ہر حال میں میدان جنگ میں ڈٹے رہنا چاہیے اور ثابت قدمی سے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا کرنے والا مجاہد یقینی طور پر جہنم میں جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 16 میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ دو صورتیں ایسی ہیں جن میں میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا جائز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا ہے کہ دو صورتیں ایسی ہیں جن میں میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا مقصد صرف جان بچانا نہ ہو۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جنگی چال کے تحت میدان جنگ سے عارضی طور پر ہٹنے کی اجازت دی گئی ہے کہ دشمن کو گھیر کر اس پر دوبارہ پلٹ کر حملہ کیا جا سکے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا مختصر دستہ، یعنی اگر مسلمانوں کا جو ایک بہت تھوڑا سا لشکر ہے دشمنوں کے لشکر میں بہت دور نکل گیا اور وہ اب پلٹ کر اپنی فوج کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، تو ایسے حالات میں بھی پلٹنا جائز ہے، یعنی ایسے حالات میں بھی میدان جنگ سے عارضی طور پر ہٹنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ان دو صورتوں کے علاوہ کسی بھی حال میں ایک مومن کو میدان جنگ سے کسی بھی صورت میں پلٹنے یا ہٹنے کی اجازت نہیں ہے۔